اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جتنے بھی اختلافات ہیں، اگر آداب اختلاف کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں عزت اور محبت کے ساتھ بیان کیا جائے تو کافی حد تک سنی شیعہ فسادات حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے واعظین اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ شیعہ حضرات اہل سنت کی کتابوں سے اپنے مطلب کی روایتیں دکھاتے ہیں بغیر تحقیق کے، نہ سند پر بات کرنی ہے، نہ راویوں پر بحث کرنی ہے، نہ اس کے متن پر غور کرنا ہے، بس بیان کر دینی ہے۔ اور نہ اہل سنت کی امہات کتب جو اصول کی کتابیں ہیں ان کی روشنی میں ان روایتوں کو دیکھنا ہے کہ اہل سنت نے جو روایات کو چیک کرنے کا اصول بنایا ہے، کیا اس کے مطابق یہ روایتیں قبول کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ ایسا کوئی رویہ شیعہ علماء نے اختیار نہیں کیا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اہل سنت کے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شیعہ کتابوں سے اپنے مطلب کی روایتیں دکھاتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ اہل تشیع نے روایات کو پرکھنے کا جو معیار مقرر کیا ہے اپنی کتابوں میں، اس کو لکھا ہے، اسے سامنے رکھ کر روایتیں بیان نہیں کی جاتی۔ سنی بھی نہیں کرتے اور شیعہ بھی نہیں کرتے۔ میں اس حوالے سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، سنی شیعہ علماء کو دعوت اصلاح، تفصیلات آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور ایک میں نے اصول حدیث پر لیکچر ریکارڈ کروایا، سنی شیعہ کتابوں سے اصول حدیث بیان کیے کہ روایات کو کس طرح قبول کیا جائے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ طاہر القادری صاحب نے 10 سال پہلے غالباً شان صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے حوالے سے ایک سلسلہ وار گفتگو یوٹیوب پر ریکارڈ کروائی، وہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، دفاع شان صدیق اکبر و فاروق اعظم کے نام سے۔ اہل تشیع کی طرف سے جو شیخین پر، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر جو الزامات اہل تشیع نے لگائے، اور بعض اہل سنت کی کتابوں میں موجود ایسی روایتیں جو ان پر تان کا سبب بنتی ہیں، قادری صاحب نے ایک ایک روایت پر بحث کی اور ان تمام تر الزامات کا جواب دیا، اور خاص طور پر شیعہ کتابوں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شان بیان کی۔ لیکن مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ملت جعفریہ کی قدآور شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہے، محبت اہل بیت کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، انہوں نے ایک مجلس ریکارڈ کروائی، آدھا گھنٹہ کی غالباً مجلس ہے، 30 منٹ کی، جس میں انہوں نے قادری صاحب کو جواب دیا کہ آپ نے اپنے لیکچرز کے اندر جن روایتوں کو غیر مستند قرار دیا ہے، تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں پیش کر دیتے ہیں۔ تو نقوی صاحب نے 40 کتابوں کا حوالہ دیا، اہل سنت کی 40 کتابیں، اور سکرین پر وہ حوالہ دکھایا بھی کہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ صحابہ نے معاذ اللہ کیا ظلم کیا، مولا علی کے ساتھ صحابہ نے معاذ اللہ کیا ظلم کیا۔ انہوں نے 40 کتابوں کے حوالے دکھائے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، بس اہل سنت بیان نہیں کرتے۔ تو میں نقوی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ قادری صاحب کے ان لیکچرز کو دوبارہ سنیں، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ مس کر گئے ہوں۔ قادری صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، شیخین پر لگائے گئے تمام الزامات کا قادری صاحب نے جواب دیا، اور ایک ایک روایت پر بحث کی ہے جن روایتوں کی وجہ سے صحابہ پر تان ہوتا ہے، اور اہل تشیع ان روایتوں کو اپنے مسلک کی دلیل بناتے ہیں۔ اور خاص طور پر قادری صاحب نے شیعہ کتابوں سے بھی حوالے دیے شیخین کی عظمت اور شان کے حوالے سے۔ تو پہلی گزارش تو نقوی صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ان لیکچرز کو دوبارہ سنیں، اور دوسری گزارش کہ آپ نے اہل سنت کی کتابوں سے
کم و بیش کو 40 کے قریب حوالہ جات دکھائے کہ یہ سب کچھ سیدہ کے ساتھ ہوا، مولا علی کے ساتھ ہوا، اہل بیت کے ساتھ ہوا، اور کرنے والے صحابہ کرام تھے، خلفاء تھے۔ نقوی صاحب سے میں کہنا چاہوں گا، آپ نے ان روایتوں کی صحت پر بات کیوں نہیں کی؟ کیا وہ روایتیں درجہ صحت پر پوری اترتی ہیں؟ اتنا بڑا عالم اتنی بڑی غلطی کیسے کر گیا؟ حالانکہ ہاں اہل تشیع کے ہاں تو یہ اصول ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پر ہر خبر کو پیش کرو، اگر قرآن تائید کرے تو اسے قبول کر لو، قرآن رد کرے تو اسے ٹھکرا دو، قرآن اگر رد کر رہا ہے تو تم بھی رد کر دو۔ یہ اصول اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا، نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ آپ نے اہل سنت کی 40 کتابوں سے حوالہ دکھایا کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ روایتیں کیا صحیح بھی ہیں؟ اہل سنت کے علماء سے پوچھ تو لیتے۔ اور اگر روایات دکھانے کی ہی بات ہے تو ہم بھی بہت کچھ دکھا سکتے ہیں آپ کی کتابوں سے، اور قادری صاحب نے تو دکھایا بھی ہے۔ آپ ان روایتوں پر بات کیوں نہیں کرتے جو آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں؟ ہماری کتابوں سے آپ روایتیں دکھانے میں بڑے شوقین ہیں، جن پر ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ ضعیف درجے کی روایتیں ہیں، اور بعض نے تو من گھڑت کہا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ آپ تحقیق کرنے والے انسان ہیں، محقق آدمی ہیں، اس طرح عوام کو گمراہ نہ کریں کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بھائی صرف لکھنے پر تو بات نہیں ہے، قرآن ایک واحد کتاب ہے جو 2 گتوں کے درمیان میں صحیح ترین کتاب ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے حق لکھا ہے۔ اس کے بعد ہر کتاب پر تحقیق کی جائے گی، راویوں کو دیکھا جائے گا، سند کو دیکھا جائے گا، حدیث کے اندر بیان کردہ مضمون کو دیکھا جائے گا۔ یہ اصول آپ کے سامنے اگر نہیں ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں، اور اگر ہے تو کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ نے ان روایتوں کو تو سکرین پر دکھا دیا لیکن تحقیق نہیں ذکر کی کہ یہ روایتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ ورنہ انتظار کریں، اور اگر آپ کہیں گے تو روایتیں ہم بھی دکھا سکتے ہیں۔ آپ ان پر تو کبھی بات نہیں کرتے کہ اصول کافی کے اندر، نہج البلاغہ کے اندر، الاستبصار کے اندر، تہذیب الاحکام کے اندر، اور بھی اہل تشیع کی کتابوں کے اندر جو صحابہ کے فضائل لکھے ہوئے ہیں اس کا بھی تو کبھی جواب دیں۔ ہماری کتابوں سے آپ روایتیں اٹھا اٹھا کر اپنے مسلک کو ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اچھے انداز میں بات کریں، اچھا رویہ اختیار کریں۔ اس طرح روایتوں کو بنیاد بنائیں گے تو جھگڑا بڑھے گا۔ تو میں نقوی صاحب سے گزارش کروں گا، ان روایتوں کو آپ نے جو اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ قادری صاحب نے ایک ایک روایت پر بحث کی ہے، اور یہ روایت شروع کہاں سے ہوئی، اس کو بیان کرنے والا پہلا بندہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اسے ہی جھوٹا ثابت کر دیا، کذاب ثابت کر دیا۔ اب وہ روایت اہل سنت کی 1000 کتابوں میں ہی کیوں نہ آ جائے؟ شروع میں تو وہ روایت پہلے ہی من گھڑت ثابت ہو گئی، اب وہ 1000 کتابوں میں بے شک آ جائے۔ تو آپ 40 کتابوں کا حوالہ دے کر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کسی ایک کتاب میں نہیں، 40 کتابوں میں یہ روایات آئی ہیں، لیکن اہل سنت آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اہل علم ہر جگہ موجود ہیں۔ تو آپ اپنی اس بات سے خدارہ رجوع فرمائیں یا دوبارہ اس پر غور کر لیں۔ یہ روایتیں درجہ صحت پر پوری نہیں اترتی، اور اگر آپ کا یہی شوق ہے بغیر تحقیق کے روایتیں پیش کرنی ہیں تو ہم آپ کی کتابوں سے بھی روایتیں دکھا دیتے ہیں، اور جو علماء دکھا چکے ہیں کم از کم اس پر بھی تو ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں۔ آپس میں تقابل ہو جائے گا روایات کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔